السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تجھے یاد نہ میری آئی، کسی سے اب کیا کہنا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، وجدان کی خوفناک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اس کی رات کے وقت نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بہن رہنے کے لیے حویلی آئی ہوئی تھی اور اس کے بچوں نے اس کے کمرے میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے اس کا بھانجا سویا تو اس نے سکون کی گہری سانس لی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن صبح 6 کے الارم پر اس کی اماں جان اسے دوبارہ سے اٹھانے کے لیے آ گئی۔ آج کالج میں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ بڑی اماں، یہ صبح صبح کس کا گدا رو رہا ہے؟ وہ اپنی تائی جان کو بڑی اماں کہتی تھی۔ اپنے لیے گدے کا لقب سن کر وجدان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مریم، میں نے کتنی بار سمجھایا ہے، تمہیں بڑا بھائی ہے، تمہارا تمیز سے بات کیا کرو۔ اس کے ساتھ آپ مجھے تو یہ بات سمجھاتی ہیں، اس کو بھی سمجھایا کریں۔ جس کو جتنی عزت دوں وہ اتنا ہی سر پر چڑھ جاتا ہے۔ مریم کو جب یاد آیا کہ کل وہ اسے کالج میں ہی چھوڑ کر آ گیا تھا اور اسے بس کے ذریعے آنا پڑا تھا تو اس کا دماغ ایک بار پھر سے گھوم گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ شہریار بھائی خود تو ہمیں بڑا ذمہ دار ہونے کی تلقین کرتے ہیں، اپنے اوپر غور کرنا گوارا ہی نہیں سمجھتے۔ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر تم نے رونا شروع کر دینا ہے کہ لیٹ ہو گئی ہوں۔ وجدان نے اس کو ناشتے کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ کہاں اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں آتی۔ ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے سربراہی سیٹ پر بیٹھی ہوئی دادی جان کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا اور ایک ریکارڈنگ ان کے سامنے چلا دی جس میں وہ وجدان کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اور مجھے لوکل سفر کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ جواب میں بھی وجدان خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے بولا تھا کہ یار سفر کرو گی تو تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ کل وجدان صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ مجھے کالج میں ہی چھوڑ کر آ گئے تھے۔ دادی جان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سڑک کتنی ویران ہے؟ وہاں پر 3-4 حادثات بھی پیش آ چکے ہیں۔ کسی نے لڑکیوں سے بیگ بھی چھیننے کی کوشش کی ہے۔ 1-2 لڑکیاں تو کڈنیپ بھی ہو گئی ہیں۔ اب وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی تھی تاکہ اپنی بات میں وزن پیدا کر سکے۔ اگر کوئی تمہیں بھی کڈنیپ کر لیتا تو ہمارا بھلا ہو جاتا۔ تیمور نے لقمہ دیا تو دادی جان نے اسے غصے سے گھور کر خاموش کروا دیا۔ تم لوگوں کو مذاق لگ رہا ہے یہ؟ اور وجدان، میں تو تمہیں ایک ذمہ دار بچہ سمجھتی تھی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اوئے دادی جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دادی جان، یہ آڈیو نہیں، میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے، اس نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور وہ چھوٹی سی ویڈیو چلا دی جس میں وجدان ہاتھ ہلاتا ہوا اس سے دور جا رہا تھا۔ وجدان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس قدر
چالاکی کا مظاہرہ کرے گی؟ وہ تو اسے سبق سکھا رہا تھا، کیونکہ کل رات اس نے وجدان کا سارا امپورٹنٹ کام ضائع کر دیا تھا اور اس کی پینٹنگز بھی خراب کر دی تھی۔ وہ تو صرف اور صرف اس کو تنگ کر رہا تھا۔ جب وہ بس پر جا کر سوار ہوئی تھی تو وجدان نے اپنی گاڑی سائڈ پر ہی کھڑی کی ہوئی تھی۔ جب تک وہ اپنے اسٹاپ پر نہیں اتری تھی تب تک وجدان بس کے پیچھے ہی اپنی گاڑی چلاتا رہا تھا۔ وہ اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اب اس کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اس شیطان لڑکے نے اب مگرمچھ کے آنسو بہانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ارے میری بچی، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے ان نالائکوں پر کچھ زیادہ ہی اعتماد کر لیا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ اس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو میں تمہاری ذمہ داری کبھی بھی ان کو نہ سونپتی۔ دادی جان، مجھے ان دونوں کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جانا ہے۔ یہ دونوں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ پورا راستہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ شہریار بھائی، ان کو تو میں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی ہوں۔ وہ تو ہمیشہ مجھے یہی کہتے رہتے ہیں کہ تم مجھے زہر لگتی ہو، اور میں کسی دن تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ آج تو اسے جیسے موقع مل گیا تھا کہ وہ دادی کے سامنے کھل کر ان دونوں کی برائیاں کر سکتی تھی۔ ویسے دادی جان اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے اور شرارتیں کرتی ہے۔ ان کو ہمیشہ وجدان اور شہریار پر ہی یقین ہوتا تھا، لیکن آج یہ ریکارڈنگ سن کر ان کا نظریہ بدل چکا تھا، اور یہیں سے وجدان اور شہریار کی الٹی گنتی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی اگلی بات سن کر شہریار کو تیز کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ وجدان نے اس کی کمر پر زور سے 2 مکے مارے تو وہ اسے غصے سے گھونٹتے ہوئے بولا، کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ او سوری، میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا۔ دادی جان، ہمیں چلنا چاہیے، ہم آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ چونکہ ان دونوں کی کلاس شروع ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ان کو یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک لگا تھا۔ دادی جان، آج کے بعد میں خود ڈرائیو کر کے کالج جایا کروں گی۔ مجھے گاڑی چلانا آتی ہے۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جیسا تمہیں بہتر لگے، لیکن خیال رکھنا زیادہ تیز گاڑی مت چلانا۔ ٹھیک ہے دادی جان، میں ایسا ہی کروں گی۔ اور ایک اور بات کرنی تھی آپ کے ساتھ۔ شہریار میرے ہر معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، مجھ پر حد سے زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ آئندہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی پرمیشن لینی ہو تو تم مجھ سے لیا کرو۔ کیا آج کے بعد وہ تمہارے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گا؟ دادی جان نے اسے گارنٹی دی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو چکی تھی، کیونکہ اگلے 2 دنوں میں اس نے مووی دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ اپنی دوستوں کے ساتھ اس نے کافی عرصے سے پلان بنایا ہوا تھا، مگر شہریار کی بیجا پابندیوں کی وجہ سے اس کا پلان تکمیل تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ کھل کر اپنی زندگی جیتی تھی۔ جیسے وہ گھر کے اندرونی حصے سے باہر نکلی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ شہریار کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا اور اپنی لال ہوتی آنکھوں سے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو جا کر اب اگر تم نے ایک اور لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس قدر خوفناک انداز میں بولا تھا کہ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بلیک میل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مت بھولیں کہ میرے پاس آپ کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اس نے یہ کہہ کر جلدی سے زبان اپنی دانتوں میں دبا لی تھی۔ فی الحال اسے یہ سب کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا،
خود اپنے ہی پاؤں پر اس نے کلہاڑی دے ماری تھی۔ تم نے یہ عجیب کام کب سے شروع کر دیا؟ وہ بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ چیپ کام نہیں ہے، اس کو سیلف ڈیفینس کہتے ہیں۔ دوبارہ اگر دادی جان کے سامنے تم نے اپنی جیسی زبان چلائی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایسی اب آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ شہریار صاحب، وہ وہاں سے جا رہا تھا جب وہ پیچھے سے للکارتے ہوئے بولی تھی، اب میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اب آپ میں سے کوئی بھی مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتا ہے۔ دادی جان نے اس کے سامنے تو اس کی سائڈ لے لی تھی، لیکن اب وہ پریشان ہو رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً سے شہریار کو کال کی تھی، اس نادان لڑکی کا خیال رکھنا اور اسے خود ہی کالج چھوڑنے کے لیے جانا۔ اس کو ٹھیک طرح سے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے۔ وہ جو گاڑی کی چابی اٹھا کر بڑے مزے سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ آج کالج جا کر فلیکس مارے گی کہ وہ خود ڈرائیو کر کے آئی ہے، اور پھر یوں ساری لڑکیاں واہ واہ کریں گی۔ شہریار کو اپنی گاڑی کے قریب کھڑا دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا آپ کو آج آفس نہیں جانا؟ اس نے سرسری انداز میں سوال کیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، میں آج تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ بازو لپیٹ کر بڑے مزے سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے کالج میں ڈراپ کرنے کے بعد یہ گاڑی لے کر میں آفس میں چلا جاؤں گا؟ یہ تو چیٹنگ ہے۔ دادی جان نے مجھے کہا تھا کہ… ہاں میں جانتا ہوں، دادی جان نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ تم اکیلی کار ڈرائیو کر کے کالج جایا کرو گی، مگر میری مجبوری ہے۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں نہ کہتا۔ شہریار نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر چالاک انسان ہے۔ گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گی؟ یہ سن کر شہریار نے کندھے جھکا دیے تھے۔ اس نے گاڑی ریورس کرنا چاہی تو وہ زور سے دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ شہریار نے غصے کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی مٹھی بھینچ لی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد گاڑی چلا رہی ہوں، اسی وجہ سے تھوڑا ایشو آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے گاڑی کی چابی آپ کے حوالے کر دینی چاہیے۔ یہ لیجیے۔ اس نے گاڑی کی چابی اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ دی اور اپنا سر ہلکا سا جھکا دیا، جیسے اسے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کری ہو۔ وہ کافی دیر تک تو خاموشی سے اس کے چہرے کو گھورتا رہا تھا۔ پلیز غصہ تھوک دیجیے، ہر وقت کا غصہ ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ اس طرح سے آپ کی… مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کے ہاتھوں سے چابی لے کر وہ خود گاڑی سے نیچے اتر گیا اور جا کر چیک کیا۔ گاڑی اچھی خاصی لگ چکی تھی اور پیچھے سے برباد ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، اس لڑکی کو ذرا سی عقل دے دے۔ غلطی اس کی بھی نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے۔ مجھے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کیسے بھول گیا تھا کہ یہ ہمیشہ ہی اپنی صلاحیتوں کو اوور ایسٹیمیٹ کرتی ہے۔ آتا جاتا اس کو خاک نہیں ہے اور باتیں یوں کرتی ہے جیسے ہر کام میں ماہر ہو۔ اس کو اس کے کالج کے سامنے ڈراپ کرنے کے بعد وہ خود اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا ماہین سے ہوا تھا، جو اسی کے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ ماہین کو دیکھ کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن جب دادی جان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کی مسکراہٹ فوراً ہی سمٹ گئی تھی، اور یہ بات ماہین نے شدت سے نوٹ کی تھی۔ وہ کافی عرصے سے اس پر ٹرائی مار رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسے صاف انکار کر دیتا تھا، لیکن پھر اس نے انکار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ماہین کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اس کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم لوگوں نے لنچ پر جانا ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جی محترمہ، مجھے یاد ہے، وہ اسی کے انداز میں جواب دیتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہریار، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میرے پہلو میں میرے بن کر بیٹھو گے اور میں ساری دنیا کو بتاؤں گی، دیکھو جس مرد سے میں نے محبت کی میں نے اس کو حاصل کر لیا۔ وہ پرسکون انداز میں مسکراتی ہوئی اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ شہریار کے دوست کی بہن تھی، وہ اس کی یونیورسٹی فیلو بھی تھی۔ ان کے آپس میں کافی اچھے تعلقات تھے، ان کی دوستی بھی بہت پکی تھی۔ 4 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی دوستی میں ذرا بھی خلل نہیں پڑا تھا۔ ہاں، پچھلے کچھ سالوں میں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا کیونکہ ماہین اور وہ ری ایکٹ کرنے لگی تھیں، مگر پھر بعد میں ماہین کو خود ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کام بننے کی بجائے مزید خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنی پرانی لائن پر واپس آ گئی تھی۔ یہ کس کی حرکت تھی؟ پرنسپل صاحبہ کے سامنے وہ اتنی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میڈم، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سدرا نے فوراً سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ اور نہ ہی میں جانتی ہوں، دراصل وہ تینوں ہی کلاس کی سب سے شرارتی لڑکیاں تھیں۔
آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے اب یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. میں نے اپنے ماما بابا کے سر کی قسم کھائی تھی. تم لوگوں کی تو قسموں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. قسمیں کھا کر بھول جاتے ہو تم لوگ. پرنسپل صاحبہ نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. یعنی یقین ہی نہیں تھا کسی کو اس پر. میڈم میں جانتی ہوں کہ کس کا کام ہے. اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی. پرنسپل صاحبہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی. یہ کام مریم کا ہے. مریم کو لگا تھا کہ کسی نے بڑی محفل میں اس کو کھڑا کر کے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر مارا ہو، کیونکہ اس کی شکایت لگانے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محلے میں رہنے والی فاریہ تھی، جس کی وہ پڑھائی میں مدد کر دیتی تھی اور جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی. ارے فاریہ، تم نے مجھے دھوکہ دیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میری پیٹ پر خنجر گھونپنے کی. وہ پرنسپل صاحبہ کے سامنے ہی شروع ہو گئی تھی. خاموش ہو جاؤ، مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے. انہوں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا، جبکہ فاریہ دھیمے سے بولی، تم نے میری فیورٹ ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی فیورٹ ٹیچر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں. ان کی ایک نئی کمپیوٹر کی ٹیچر آئی تھیں جو بہت زیادہ سخت تھیں. آج اس نے سب اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ دیا ہوا تھا اور اسے ٹیسٹ کی ذرا بھی تیاری نہیں تھی. رات کے وقت شہریار نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور اسے پڑھنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ اس کے کمرے میں جا کر پڑھنے کی بجائے پرانے قصے لے کر بیٹھ گئی تھی. شہریار اسے بار بار ہدایت کر رہا تھا. اس کمرے میں اس کے علاوہ زرار بھی تھا، جس سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے سے ماضی کی کہانیاں اور قصے شیئر کر رہے تھے، اور اب جب ٹیسٹ کی باری آئی تھی تو اسے زرار کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں. اس کی تو حالت اس قدر خراب تھی کہ اسے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی تھی. اسی لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میڈم کے ساتھ شرارت کر کے میڈم کو ڈرایا جائے. اسی طرح سے پورا پیریڈ ضائع ہو جائے گا اور میڈم اسی سے ٹیسٹ ہی لے گی. اس لیے اس نے ایک نکلی چھپکلی میڈم کی کرسی پر رکھ دی تھی اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک لچکیلو نکلی سانپ تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں میں لپیٹ رکھا تھا اور میڈم کے کمرے میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی تھی. ادھر میڈم کمرے کے اندر داخل ہوئی اور ادھر اس نے نشانہ باندھا. نشانہ اس قدر پرفیکٹ تھا کہ وہ بل کھاتا ہوا ربر کا بنا سانپ کسی کنگن کی طرح میڈم کی بازو کے ساتھ ہی جا کر چمک گیا تھا. میڈم کی چیخوں سے پورا کالج گونج اٹھا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نازک دل کی میڈم ہے. وہ وہی چکر کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی. ساری کلاس نے مریم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس نے یہ کام ساری کلاس کے مشورے سے کیا تھا، اور اب جب وہ بچنے ہی والی تھی تو فاریہ نے آ کر اس کی شکایت لگا دی تھی. ابھی اور اسی وقت شہریار صاحب کو کال کرو. پرنسپل صاحبہ نے اپنے پی اے کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے بول پڑی، دیکھیے پلیز ان کو کال مت کیجیے. میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو 10,000. بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گئی تھی کیونکہ پرنسپل صاحبہ جس انداز میں اس کو گھور رہی تھی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس نے کلہاڑی کے بجائے اپنے پاؤں پر ایک بہت بڑا کلہارا مارا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اپنے باپ کے پیسے دکھا کر تم ہمیں خرید سکتی ہو؟ اگر دوبارہ کبھی تم نے اس طرح کی بات کی تو میں تمہیں دھکے مار کر اس کالج سے باہر نکال دوں گی. میں صرف اور صرف تمہارے بابا کی وجہ سے تمہاری عزت کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو. تم بھی میرے لیے بالکل اسی طرح ہو جس طرح سے یہ ساری لڑکیاں. دیکھیں میڈم صاحب، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا. میں تو بس چاہ رہی تھی کہ معاملہ صلح صفائی کے ساتھ حل ہو جائے. پتہ نہیں تم جیسے بچوں کا آگے جا کر کیا ہوگا جو ہر کام رشوت سے نکلوانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. میڈم صاحبہ، اگر آپ کو 10,000 نہیں چاہیے تو میں آپ کے ساتھ 1,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں. یہ میرے لیے بائیں ہاتھ کے کام ہے. ابھی بھی میں اپنے چچا جان کو کال کروں؟ شہریار صاحب کو کال کر کے کہنا کہ انہیں ارجنٹ پہنچنا ہے اور انہیں یہ بھی کہنا کہ اب ان کی کزن کی اس کالج میں کوئی بھی جگہ نہیں بچی ہے. ہم ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ میڈم کم پیسے بتانے پر خفا ہو رہی ہے، اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سنجیدہ اور رشوت سے سخت نفرت کرتی ہے. یا میرے اللہ، ایک مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں تو دوسری مصیبت میں پھنس جاتی ہوں. اب وہ یہاں پر آئے گا، ایک نئی تقریر شروع ہوگی. اف اللہ، میرے تو سر میں سوچ کر ہی درد ہونے لگا ہے. شہریار جو کہ ماہین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور لنچ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اچانک ہی اس کا موبائل بجا. پرنسپل صاحبہ، کس کی کال ہے؟ ماہین نے اس کے موبائل میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا. اس کو ماہین کی عادت بہت بری لگتی تھی. وہ کافی بار اس کو منع بھی کر چکا تھا مگر وہ باز نہیں آتی تھی.
میری کزن کے کالج سے کال آ رہی ہے، دعا کرو کہ سب خیر ہو، اب اس نے کوئی کارنامہ سر انجام نہ دیا ہو۔ یار آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا۔ کیا ہم کل لنچ کا پلان بنا سکتے ہیں؟ یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج شام کے وقت ڈنر کا پلان بنا لیتے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ اصل میں میری کزن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بس اس کو گھر تک ڈراپ کرنا ہے۔ اس نے بہانہ بنا دیا تھا، اس نے ماہین کو اسی ہوٹل کے سامنے ڈراپ کر دیا تھا کیونکہ ماہین نے کہا تھا کہ وہ اکیلی جا کر لنچ کر لے۔ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اس کے سامنے شرمندہ تھا، مگر اس کو چھوڑ کے جانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ پرنسپل صاحب کے آفس میں داخل ہوا تو وہ کونے میں سر جھکا کر کھڑی تھی۔ آپ کی کزن صاحبہ کو لگتا ہے کہ یہ رشوت دے کر ہم لوگوں کو خرید سکتے ہیں۔ اب ان کو بتائیے کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں جن کے سر ہزار کے چکر میں اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ میں آپ کی کزن کو مزید اپنے کالج میں نہیں رکھ سکتی۔ ایک تم یہ میرے کالج کا ماحول خراب کری ہے اور دوسرا یہ یہاں کی بچیوں کو بھی خراب کری ہے۔ جس طرح کی اس کی ذہنیت ہے مجھے یہ انتہائی گھٹیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے کالج سے کیا نکالیں گی؟ میں خود اسے اس کالج سے لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اگر آپ وہ مجھے آسان لفظوں میں بتا دیتی تو شاید میں آپ کی بات سن لیتا، لیکن آپ کے منہ سے اس طرح کی گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میری کزن سے زیادہ آپ کو تعلیم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میڈم صاحبہ، آپ کا یہ کالج آپ کو ہی مبارک ہو۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس کالج سے باہر نکلا تھا۔ اب کیا کیا ہے تم نے جو وہ تمہارے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنی تھی؟ میں نے بس ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی، یہ کہہ کر اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ کو لگا تھا کہ شہریار صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی کزن کو باتیں سنائیں گے، مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے آدھی ادھوری کہانی سنائی تھی جس نے اس نے اپنے آپ کو معصوم ظاہر کیا تھا اور سارا الزام محلے کی لڑکی پر ڈال دیا تھا۔ سزا کے طور پر اس کی 1 مہینے کے لیے پاکٹ منی بند ہو گئی تھی۔ جہاں تک اس کے کالج جانے کا سوال تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب وہ اس جگہ پر نہیں جائے گی جہاں پر اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی تمہاری حرکتوں کے بعد خود بخود ہی لوگ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے کزن وجدان نے لقمہ دیا تو اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، آپ نے اپنی جوانی میں جو گل کھلائے ہیں یہ بھی کسی کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں چھوڑیں اور مجھے 5,000 دیں، مجھے ضرورت ہے۔ او ہیلو میڈم، کون سے 5,000؟ میری پاکٹ منی بند ہو چکی ہے۔ وہ انسان مجھے پوری کوٹی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ بابا جان بھی مجھے پیسے نہیں بھیج رہے ہیں، اور دادی جان وہ تو اب مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ بیٹا جی آپ بری نہیں ہیں، بس آپ کی عادتیں خراب ہیں، اپنی عادتیں سدھار لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ مجھے کنٹرول کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس سے میں اور زیادہ بگڑ جاؤں گی۔ اب تم کھلے عام مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا تھا، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھجھراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اب اس کے کمرے کا اس دشمن جان کی طرف تھا۔ اگر یہ مجھے خود سے پیسے نہیں دیں گے تو مجھے پیسے چھیننے پڑیں گے، اور میں اپنا حق جب تک لیتی نہیں ہوں تب تک میں چین سے بیٹھتی نہیں ہوں۔ واو، کیا ڈائیلاگ مارا ہے مریم صاحبہ۔ وہ اپنے آپ کو داد دینے لگی تھی۔ پچھلے دنوں تو اس کا مووی دیکھنے کا پلان کینسل ہو گیا تھا، لیکن آج کے دن کے وقت پرنسپل صاحبہ نے شہریار کو کال کی تھی کیونکہ انہیں ایک بڑی فنڈنگ اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی کزن کو کالج بھیج دیں، آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شہریار نے کہا تھا کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ وہ اس وقت واش روم میں نہا رہا تھا جب اس کے بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہوگی اور اس کا وائلٹ اٹھا لیا۔ 5,000 کے 2 نوٹ نکالنے کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ واو، آج تو میری عیاشی ہو گئی ہے۔ شہریار جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا والٹ بیڈ کے بیچ میں پڑا ہوا تھا، جبکہ اس نے والٹ تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ اس لڑکی کو تو ٹھیک طرح سے چوری کرنے بھی نہیں آتی ہے، بے وقوف کہیں کی۔ وہ دروازے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا جس کے قریب ہی اس کی سر کی پن گری ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھا لی اور مٹھی میں دبا دی۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ہی تمہارے حال پر رحم کرے۔ وہ منہ ہی منہ میں بربرایا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔
کیونکہ کل اسے جلدی آفس کے لیے نکلنا تھا۔ اگلے دن جا کر اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھایا تھا اور پھر شاپنگ کرنے کے لیے بھی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں برانڈ کا سوٹ تھا۔ واو یار، یہ کتنا زبردست جوڑا ہے، یہ کہاں سے لیا؟ اور تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی کزن اشتیاق سے وہ سوٹ دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے کچھ پیسے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی کزن اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ اب اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ سچ کہہ رہی ہوں میں، اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم اور پیسے جوڑو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو مجھے کوئی مذاق لگ رہا ہے۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں جا کر شہریار بھائی کو شکایت لگا دوں گی کہ تم نے لڑکوں سے پیسے لیے ہیں۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بتا رہی ہوں، یہ پیسے میں نے شہریار کے والیٹ سے نکالے، چھپ کر۔ ہاں بالکل چھپ کر۔ جب وہ خود اسے پیسے مجھے نہیں دیں گے تو مجھے نکالنے پڑیں گے۔ یا میرے اللہ، اور اگر تم پکڑی جاتی تو کیا پہلے ایسا کبھی ہوا ہے؟ اب تم بھی مجھے یہ جوڑا پہننے کے لیے دو گی، ورنہ میں شہریار بھائی کے سامنے جا کر تمہارا پول کھول دوں گی۔ تم سے زیادہ خبیث عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، یوں جیسے اس کے دانتوں میں سدرا کی گردن ہو۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، سیم ہیئر۔ وہ بھی اسی کے انداز میں مسکرائی تھی۔ 2 دنوں کے بعد وہ پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس کے والیٹ سے پیسے نکال رہی تھی۔ 10,000 نکالنے کے بعد اس نے والیٹ نیچے رکھا تو پیچھے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور نکال لو، یہ کم پڑ جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کی گردن کو دبوچ لیا ہو۔ اس نے تھوک نگلا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی دشمن جان کھڑا تھا۔ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں آئی اور کس کی اجازت سے تم نے میرے والیٹ کو ہاتھ لگایا؟ اور تم یہ سب کچھ کتنے عرصے سے کر رہی ہو؟ وہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولا تھا۔ وہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رک گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باتیں اس کے گلے میں ہی پھنس گئی ہوں۔ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شرمندگی ہو رہی ہے نا؟ وہ اس کی طرح سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو میرے ساتھ لان میں، تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ محلے میں اعلان کرنے والا ہوں کہ تم ایک چورنی ہو۔ پلیز ایسا مت کیجیے، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی اور کبھی بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ پلیز کسی کو مت بتائیے گا۔ اس نے جو پیسے نکالے تھے اس نے والیٹ میں رکھنے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال دیے تھے، اور یہ بھی اس دشمن جان کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ تم نے میرے والیٹ سے کم 1 لاکھ نکالے ہیں اور اب یہ سارے پیسے تم ابھی اور اسی وقت میرے حوالے کرو گی، اور اگر میرے پاس یہ پیسے نہ ہوں تو پھر تو اس لان کو 100 چکر کاٹو گی۔ سب سے آپ کو کیا ملے گا؟ میرے دل کو سکون ملے گا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے، چلو بھاگنا شروع کرو۔ یہ کہہ کر وہ خود کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنی ٹانگیں پھیلا کر موبائل نکال کر گیم کھیلنے لگا تھا۔ فرشتے آپ کا الگ سے حساب دیں گے، دیکھیے گا کہ آپ کو ایک گنجی عورت ملے گی جو کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کرے گی، اور آپ جس کی محبت کے لیے ترس جائیں گے۔ مجھے گنجی عورت کی محبت چاہیے بھی نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم ابھی تک یہیں پر کھڑی ہو، تمہاری سزا بڑھ گئی ہے، تم 110 چکر کاٹو گی۔ نہیں، میں بس بھاگ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 50 چکر کاٹنے کے بعد وہ بھی اس کی کرسی کے قریب زمین پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ اس کی اس بچکانہ حرکت پر وہ بری طرح سے بخلا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میرے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اٹھو بیٹھو، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ شہریار صاحب، آپ مجھے تھامیے اور مجھے اٹھا کر میرے کمرے میں لے جائیے۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر شہریار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اگر تم 5 منٹ کے اندر نہ اٹھی تو اٹھ رہی ہوں۔ ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی بات پر دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہارے 50 چکر ابھی بھی رہتے ہیں، کیا یہ چکر میں کل کاٹ سکتی ہوں؟ اس نے جس انداز میں سوال کیا تھا شہریار انکار نہیں کر سکا تھا۔
جاؤ اپنے کمرے میں، تھوڑی دیر کے بعد چلی جاؤں گی کیونکہ ابھی میری ٹانگیں، میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں وہ چلایا تو وہ اپنے کمرے میں بھاگتی گئی، ڈرامے باز کہیں کی۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے فوراً اپنی سہیلی کو کال ملائی تھی۔ ہاں مجھے 10,000 مل گئے ہیں، کل کی پکچر میری طرف سے، تم لوگ بس میرے ساتھ چلنے والی بنو۔ ہاں ہاں، پرنسپل صاحبہ کی فکر مت کرو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کریں گی۔ پہلے تو اسے لگتا تھا کہ شہریار اس کی ہر بات پر یقین کرے گا، لیکن اس دن کے بعد اس کا اورا ڈاؤن ہو گیا ہے، اور وہ اپنے مصنوعی کالر فقریہ جھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی کزن، جو کہ کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہی تھی، بولے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا تم لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اپنی شکل دھو کر رکھو، ٹھیک ہے؟ میں پھر بتانے جا رہی ہوں کہ کل تم لوفیاں مارنے جاؤ گی، وہ بھی اپنی کلاس بنک کر کے۔ پتہ نہیں وہ کون سی نحوست بھری گھڑی تھی جب تم اس دنیا میں آئی تھی۔ سیم ہیئر میڈم، میری طرف سے بھی آپ کے لیے یہی کامنٹس ہیں۔ وہ سارے کزن ہی ایسے تھے، اگر انہیں لگتا تھا کہ سامنے والا ان کی بات نہیں مان رہا تو وہ فوراً سے دھمکیاں دینے پر اتر آتے تھے۔ اگر تمہارے جلاد بھائی کو یہ خبر ہو گئی تو تم کیا کرو گی؟ میں تو صاف مکر جاؤں گی اور کہہ دوں گی کہ تمہارا پلان تھا۔ ویسے بھی بھائی مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہے کہ میں معصوم ہوں۔ تم نے اس دن جو جوڑا لایا تھا وہ میں پہن رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ میں کل سے تمہارے ساتھ یہ کمرہ شیئر نہیں کروں گی، تم جانتی ہو کہ یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ میں جب تک چاہوں تب تک میں اس کمرے میں رہوں گی، اور اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں جلد یہاں سے چلی جاؤں تو پھر میری شادی کی دعائیں مانگو، کیونکہ میں خود اب اکیلی رہ رہ کر تھک گئی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی سیاح جی کے ساتھ اپنے کپل گولز پورے کروں۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، مگر ماہی صاحبہ آپ کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہ ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لے جا کر ڈرامائی انداز میں بولتی، کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تو پریس کرنے تھے، اب مفت میں مووی دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، وہ کیسے اتنے اچھے موقع کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے سکتی تھی۔ اگلے دن کلاس بند کرنے کے بعد اس نے ماہی کو کال کی تھی، وہ بھی اپنی کلاس بند کر کے سنیما میں پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے تھے اور اب لیس وغیرہ لینے کی باری آئی تو ماہی منہ بناتے ہوئے بولی، ہم یہ سب کچھ اندر لے کر نہیں جا سکتے، وہ لوگ ہمیں راستے میں ہی روک دیں گے۔ ارے میرے ہوتے ہوئے تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب میں سے ایک ٹیپ نکالی۔ اب یہ کس لیے ہے؟ دیکھتی جاؤ۔ اس نے اپنی بھیگی پینٹ اوپر کی اور وہ اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈھیر ساری چیزیں اپنی ٹانگوں کے ساتھ باندھ کر بیگی پینٹ دوبارہ سے نیچے کر دی تھی۔ کچھ چیزیں اس نے اپنی شرٹ میں چھپا لی تھیں اور کچھ جیب کے اندر دبا لی تھی۔ تم سے زیادہ چالاک عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے، ماہی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس کبھی میں نے غرور نہیں کیا ہے، ابھی چلو۔ اس کی سب دوستیں ان سے آگے چل رہی تھیں جبکہ وہ ماہی کے ساتھ پیچھے پیچھے تھی۔ اس نے ماہی کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اچانک ہی اس کی دوستی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ ساری کہاں پر چلی گئی ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے ماہی کا ہاتھ چھوڑا اور پھر دوبارہ سے ماہی کا ہاتھ تھاما۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ یہ اتنا موٹا کب سے ہو گیا؟ کہیں کسی بھیڑ نے تو نہیں؟ اس کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ اس کے پہلو میں جو شخصیت کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہریار صاحب تھے، جو اس کو خونخوار انداز میں دیکھ رہے تھے۔ آپ یہاں تک؟ مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی۔ شہریار کی بازو ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ نہیں، یہ تو خواب نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شامت آ چکی ہے اور اب بہت جلد ہی میری فیلڈنگ سیٹ سیٹ ہونے والی ہے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ شہریار کے پہلو میں اس کا دوست کھڑا تھا۔ شہریار زندگی میں پہلی بار اپنے دوست کے کہنے پر مووی دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ باسم خان کی نگاہیں مریم کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر معصوم لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ شاید یہ اس لیے تھا کیونکہ ابھی تک اس نے مریم کی حرکتوں کے بارے میں نالج حاصل نہیں کیا تھا، ورنہ اسے پتہ چل جاتا تو الٹے قدموں وہاں سے بھاگ جاتا۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور ماہی کہاں پر ہے؟ جیسے اس نے اپنی بہن کو پکڑا تو وہ تیزی سے بول پڑی۔ بھائی میں یہاں پر ہوں، دیکھو تو کیسے خوش ہو رہی ہے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ کون اس طرح سے ایکسائٹڈ ہوتا ہے؟ مریم نے دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازا تھا۔ کیا آپ ابھی ہمارے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟
مریم تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ تم دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تم لوگوں سے آ کر ملتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے یار، اب مووی دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں تو ان کو بھی پرمیشن دے دو۔ باسم نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر اپنی کزن اور دوسری نظر اپنی بہن پر ڈالی جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے موٹی موٹی آنکھیں پھیلائے اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، صرف 1 گھنٹے کی مووی ہے، لیکن تم لوگ میرے ساتھ ہی بیٹھو گے۔ ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھیں، جبکہ باسم مریم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاست دان بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ وہ اسلام آباد میں کافی عرصے سے رہائش پذیر تھا، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنا نیا بزنس اسٹیبلش کیا تھا اور ایک ہاؤس سوسائٹی کے ساتھ ہی پارٹنرشپ کی تھی۔ زندگی کے 28 سال گزارنے کے باوجود وہ ابھی تک سنگل تھا۔ اسے کبھی بھی کسی وقت کی ذات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اسے کوئی عورت اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ لیکن زندگی میں پہلی بار مریم کو دیکھ کر اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھیں۔ آخر کوئی عورت اس قدر دلکش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے بے اختیار اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ اس کی سیٹ بھی مریم کے ساتھ ہی تھی۔ مریم کی دائیں جانب وہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب ماہی موجود تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا کزن اس سے دور تھا۔ باسم جان بوجھ کر مریم کی سائڈ پر جا کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا، لیکن ساری گفتگو میں مریم نے جو بہت کم شوق سے کیا تھا وہ تھا اس کے دوست کی برائیاں۔ اس نے شہریار کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے کہ اگر شہریار وہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیتا تو اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیتا۔ وہ دونوں شہریار کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ شہریار نے اپنی بہن کو کمرے میں جانے کا کہا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا دادی کے پاس لے کر گیا، جہاں پر تایا جان گھر کے باقی افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اس کے کرتوت کے بارے میں جب سب لوگوں کو بتایا تو سب لوگ ہی بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مریم دادی کی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آواز سن کر زندگی میں پہلی بار اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے کتنا شرمندہ ہوا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لڑکی کو اپنی دلہن بنا دوں؟ شہریار نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کہ سب لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہا تھا۔ ہاں، وہ مانتی تھی غلطی اس کی ہے، مگر پھر بھی اسے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ کیا مجھ سے شادی سے انکار کریں گے؟ میں خود آپ جیسے شکی مزاج اور چھوٹے ذہن والے مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ اچانک ہی شہریار کا ہاتھ اٹھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ راستے میں ہی روک لیا تھا۔ دادی جان نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اب یہاں پر نہیں رہوں گی، میں اپنے بابا کے پاس واپس جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن جب اس نے اپنے بابا کو کال کی اور اپنے آنے کی اطلاع دی تو اس کے بابا نے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کو ڈانٹا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب لوگوں کو ہر کوئی شہریار کا ہی ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ وہ غلطی پر ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور باقی سب جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے اور بکواس ہوتا ہے۔ شاید اس وجہ سے تھا کیونکہ ابھی وہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ احمق بھی تھی۔ وجدان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اگر تم اب یہاں پر اپنے دوست کی وکالت کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر مجھے کوئی بھاشن دینے کے لیے آئے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میں اس کی وکالت سننا چاہتی ہوں اور نہ ہی آپ کی تقریریں سننا چاہتی ہوں۔ میرے کان درد کرنے لگے ہیں۔ شہریار نے اب اس سے بات چیت چھوڑ دی تھی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھنا پسند کرتا تھا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتی تھی شہریار اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ اس کی اپنی سچویشن بھی شہریار سے مختلف نہیں تھی۔ اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ گھر میں ایک کشیدگی کی سی کیفیت تھی۔ دادی جان جو کہ خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ ان دونوں کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے کروائیں گی۔ ایک طرف ان کا بڑا اور لاڈلا پوتا تھا تو دوسری طرف ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی پوتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والے دراڑ کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ مریم ان کے چھوٹے بیٹے کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کے بہو کا انتقال ہو چکا تھا اور بیٹا کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ مریم کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ حویلی میں رہنے کے لیے آئی تھی۔
کل ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کی بہن جس قدر سمجھدار تھی، مریم اتنی ہی بے وقوف تھی۔ اسی وجہ سے دونوں میں بالکل بھی بانڈنگ نہیں تھی، کیونکہ اس کی بہن اسے برے کاموں سے منع کرتی تھی اور مریم چڑ جاتی تھی۔ مریم اور شہریار میں کوئی بھی جھکنے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دونوں یہی چاہ رہے تھے کہ سامنے والا پہل کرے۔ پہلے اس کو لگتا تھا کہ شہریار اس کی ہر بات دادی جان کو جا کر بتاتا ہے، جبکہ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو دادی جان نے اس کو ٹوک دیا۔ آج تو اس نے تمہاری کوئی بھی بات مجھے آ کر نہیں بتائی، اور نہ ہی اس نے گھر کے کسی اور شخص سے ڈسکس کی ہے۔ وہ تمہاری ساری باتیں اپنے آپ تک ہی محدود رکھتا تھا۔ مگر اس بار تم نے جو حرکت کی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ تم خود ہی دیکھ لو، کیا تم نے حویلی کے کسی عورت کو اس جگہ پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی بغیر مرد کے؟ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو تم حویلی کے کسی مرد کے ساتھ چلی جاتی، یا پھر پرمیشن لے کر جاتے۔ یوں چپ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شہریار کی جگہ پر میں وہاں پر ہوتی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دیتی۔ اس کا تو صبر تھا کہ اس نے برداشت کیا، اور اپنے دوست کے سامنے بھی تم لڑکیوں کی عزت رکھ لی۔ تم اپنی غلطیوں پر ایک نظر ڈالو، جب سے تم یہاں پر آئے ہو تب سے ہی نادانیاں کیے جا رہی ہو، اور وہ ہر بار ہی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب بھی تم کوئی بڑی غلطی کرتی ہو اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تم اس سے بدتمیزی کرتی ہو، وہ صبر کر جاتا ہے۔ کیا تم نے آج سے پہلے اسے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم وجدان کے ساتھ اس کا بیہیو دیکھو۔ اگر وہ ذرا سی غلطی کر لے تو شہریار اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ باقی سب کزنوں کو دیکھ لو، ہر کسی کو ہی سزا دی جاتی ہے، صرف تم ہی ہو جس کے ساتھ اس نے نرمی اختیار کی تھی، مگر تم نے اس کی نرمی کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ دادی جان ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں۔ کالے سے لے کر گھر کے معاملات تک اس نے اس کے ہر برے فعل پر پردہ ڈالا تھا اور اس کی شرارتوں کو بھی برداشت کیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب تمہیں صبر کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ کیا میں اسے معافی مانگوں؟ نہیں، تم اس سے معافی نہیں مانگو گی۔ دادی جان نے اس کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی پوتی ان کے پوتے کے سامنے جھکے۔ غلطی دونوں کی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ پہل شہریار کرے۔ دادی جان کی اس بات پر وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اس نے دادی جان کو گلے سے لگا لیا۔ دادی نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ باز آ جاؤ اور یہ ساری حرکتیں چھوڑ دو۔ شہریار تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ کئی بار تو اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ابھی وہ تم سے ناراض ہے، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرے گا تو وہ راضی ہو جائے گا۔ تم نے بس اب کوئی بھی شرارت نہیں کرنی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ خاموشی سے ماننا ہے۔ صبح ناشتے کے وقت شہریار نے دادی کو بوائل ایگ پاس کرنے کے لیے کہا تو دادی جان نے اس کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً سے بوائل ایگ شہریار کی پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، مگر پھر اس نے کچھ بھی شو کیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کپڑے پریس کروانے تھے اور اس کی بہن کپڑے پریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وہ غصے سے استری اسٹینڈ پر رکھ دیے تھے۔ وہ جو کافی دیر سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی وہ گئی اور خاموشی سے اس کے کپڑے پریس کر دیے۔ شہریار اپنے کمرے میں کھڑا اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، شرمندہ تو آپ بھی ہیں، لیکن آپ کو مجھ سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھوٹتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے ناراض نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے بے اختیار کرتا تھا، اور جہاں پر پیار ہوتا ہے وہاں پر ناراضگی دکھانا دنیا کا سب سے مشکل ترین فعل بن جاتا ہے۔ رات کا وقت، شہریار کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے پیناڈول کی گولی اور پانی اس کے کمرے تک پہنچایا۔ جب ملازمہ کمرے سے نکلنے لگی تو شہریار نے اسے پوچھا کہ یہ کس کے کہنے پر کر رہی ہو؟ صاحب جی، آپ پلیز کسی کو نہ بتائیے گا۔ دراصل مجھے چھوٹی بیگم صاحبہ نے بولا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب نہ تو اس کی کالے سے کوئی شکایت آ رہی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح کلاسز بند کر رہی تھی۔ اس بار اس کا رزلٹ آیا تو اس نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی، مگر اس کا رزلٹ کارڈ دیکھ کر حویلی والوں کو یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ میں بس بڑھتی نہیں تھی، ورنہ میں نالائق بالکل بھی نہیں ہوں، اس نے اپنے کندھے جھکاتے ہوئے مغرور انداز میں کہا تھا۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی تھی، لیکن جس کی مبارکباد کی وہ منتظر تھی اس نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی بھی شہریار کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ شہریار نے ماہین کو صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا اور اس کو شٹ اپ کال دے دی تھی کہ وہ اسے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ ماہین کے کیا اگر وہ کسی اور عورت کو بھی صاف انکار کرتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتی۔ ماہین نے بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچایا تھا اور اس انسان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اسے اسی دن ہی اندازہ ہو گیا تھا جس دن وہ اسے چھوڑ کر اپنی کزن کو لینے کے لیے کالے چلا گیا تھا۔ اس دن مولان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اس کی نظر بیرونی دروازے پر پڑی، جہاں سے ایک بلیک رنگ کی پراڈو اندر داخل ہوئی تھی۔ اس پراڈو میں سے باسم خانزادہ نیچے اترا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے سمائل پیش کرنے کی کوشش کی مگر مسکرا نہ سکے، کیونکہ اب اس کا کسی بھی پرائے مرد کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ جب سے اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ شہریار اس سے محبت کرتا ہے، تب سے اس کے دل کی حالت بھی بدل گئی تھی۔ وہ اب ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور دادی جان سے بھی اسی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ باسم نے جب یہ دیکھا کہ اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا، لیکن اپنے آپ پر قابو رکھتا ہوا وہ حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ شہریار اسے وہاں پر دیکھ کر حیران تھا۔ خیریت تو ہے؟ انکل آنٹی کے ساتھ آئے ہوں؟ کیا مجھے ماما بابا کے ساتھ یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تم پہلے کبھی اس طرح سے نہیں آئے۔ آج تمہارے ساتھ رشتہ داری بنانے کے لیے آیا ہوں۔ ان دونوں خاندانوں کے آپس میں کافی اچھے تعلقات تھے۔ اس نے شہریار کو بتانا چاہا تھا مگر شہریار اپنی کزن کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا، اس لیے وہ اپنی ماما بابا کو لے کر ڈائریکٹ ان کی حویلی چلا گیا۔ جب انکل آنٹی نے دادی سے اس بارے میں بات کی تو ان کے بولنے سے پہلے وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ یعنی آپ میری بیوی کا رشتہ مانگنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ یہ سن کر وہ تینوں ہی بری طرح سے شرمندہ ہو گئے تھے۔ یار مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، تمہیں مجھ سے کم سے کم پوچھ تو لینا چاہیے تھا، شہریار نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے شرمندہ ہو کر چلے گئے تھے۔ وہ تو دروازے میں ہی کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی، خوشی سے اچھلنے لگی۔ شہریار جب باہر نکلا تو وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچے تھے۔ زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہ کروں گا۔ جتنی جلدی یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکالو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ دلچسپی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ سے بے تحاشا محبت ہے۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک سے محبت کا اظہار کر ڈالے گا۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ شہریار کو آج اس کی اہمیت کا شدت سے احساس ہوا تھا، اور آج یہ شہریار کو اس بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ شہریار نے اس کے بازو پکڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، 1 مہینے کے بعد بارات لے کر آؤں گا اور پھر اس کے بعد ساری باتیں تفصیل سے کروں گا۔ تم سے کچھ حساب کتاب بھی برابر کرنے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، کیونکہ اس وقت میں نے کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں سننا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتا ہوا دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ وہ لڑکی اس کی بچپن کی محبت تھی، وہ اسے کیسے خود سے دور کر سکتا تھا؟ دوسری طرف مریم کو ابھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔